جی گیا انل گیا. آج اپن بات کر رہے ہیں ایک بہت مہتوپورن وشے پر. سنسار. سنسار ہے تو گیان نہیں ہے. روز کہتا ہوں, ہر دم کہتا ہوں. سنسار ہے نا گیان. اگیان ہے تو گیان نہیں ہے. یا یوں کہیں کہ اندھکار ہے تو پرکاش نہیں ہے. پھر کئی پڑھا تھا کہ پرکاش آئے گا تو ہی اندھکار جائے گا. پھر یہ محسوس کیا کہ اندھکار جائے تو پرکاش آئے. یہ بھی میں نے کہا کہ اندھکار کو جانا ضروری ہے, اگیان کو جانا ضروری ہے, اگیان کو مٹانا ضروری ہے, تو گیان آئے گا. اب میں محسوس کرتا ہوں کہ دونوں ہی ایک ساتھ چلتے ہیں. اگیان سے گیان ڈھکا ہوا ہے. اگیان ہم نے اکٹھا کر رکھا ہے, سنسار ہم نے اکٹھا کر رکھا ہے. کیوں اکٹھا کر رکھا؟ اس لیے کہ ہم نے سنسار کو سچ مان لیا, اس لیے اکٹھا ہو گیا. اب جب تک ہم سنسار کو سچ مانتے رہیں تب تک وہ جانے والا نہیں. اور یہ بات صحیح ہے کہ وہ جائے نہیں تو گیان کھلا ہو نہیں. اس کا آورن ہٹے تو وہ کھلا ہو. تو میں نے یہ محسوس کیا, انبھو کیا کہ وہ جتنا جاتا جائے اتنا ہم کو گیان آتا جائے, اور جتنا گیان آتا جائے اتنا وہ جانے میں مدد کرتا جائے. اور دونوں ایک دوسرے کے پریپورک لگتے ہیں. نہ تو اگیان کو ایک دم ہٹایا جا سکتا, ہٹا سکتے ہیں سنکلپ دوارا, ایک جھٹکے میں ہٹاتے ہیں, کنتو دکھنا بھی چاہیے کہ اگیان کیا ہے. ہم نے تو اس کو گیان جیسا پکڑ رکھا نا, اب کیسے ہٹا؟ جتنا جتنا ہٹتا جائے اتنا اتنا گیان آتا ہے, اور جتنا گیان آتا جائے اتنا وہ ہٹتا جائے. تو گیان کو دیکھنا بھی ضروری, اگیان کو دیکھنا بھی ضروری. دونوں کو سمجھنا بھی ضروری, بہت بہت گمبھیر وشے ہے. اور دونوں کو سمجھنا بنا ستسنگ کے سمبھو نہیں ہے شاید. ستسنگ کئی پرکار کے ہیں. کتاب پڑھنا بھی ستسنگ ہے, شاستر پڑھنا بھی ستسنگ ہے, مگر وہ بہت نمن پرکار کا ستسنگ, بہت کم اثر کارک. کیونکہ ہم کو ویسا ہی سمجھ میں آئے تو کام کا, نہیں تو کام کا ہی نہیں. تو سب سے اچھا ستسنگ ہے جیوت ستگرو مل جائے. جتنا ادھک ستسنگ بڑھے گا, اب میں ضرور آپ لوگوں سے اداس ہو جاتا ہوں کہ اتنی بار سمجھاتے ہیں, اس کے بعد بھی ابھی وہیں کے وہیں ہیں, ذرا سے بھی ٹچ سے مستی ہو رہے ہیں, ان کا گیان تو جا ہی نہیں رہا ہے. کیا کریں, بھرا اتنا ہے
تو مدد کریں. شروع میں ہی بڑے بڑے اگیان بھائی سمجھاتے ہیں کہ یار یہ بنا کام کی چیز کیوں کرتے ہو؟ جھوٹ بولنا، بے ایمانی کرنا، دارو پینا، انسان چیز کھانا، سمے ویتیت کرنا، سمے خراب کرنا. اب یہ سمجھتے جائیں اور چھوڑتے جائیں. جیسا جیسا چھوڑتے جائیں گے ویسا ویسا گیان بڑھتا جائے گا، اور جیسا جیسا گیان بڑھتا جائے گا ویسا ویسا سمجھ بڑھتی جائے گی، اور سمجھ بڑھتی جائے تو اور چھوڑیں، اور چھوڑیں تو اور گیان بڑھے، اور گیان بڑھے تو اور چھوڑیں سنسار. یہ سوچ کے چلنا ہے کہ سنسار ٹوٹل چھوٹنا. سنسار کی پیروی کبھی نہیں کرنا. یار اتنا تو کرنا ہی پڑے گا، ارے یار یہ تو بہت ضروری ہے، یہ پیروی کرنا کیسے چھوڑ دیں؟ بھائی گرو یہی کر سکتا ہے. گرو بھی ہار جاتا ہے جب آپ چھوڑنا ہی نہیں چاہتے، سنسار سے ہٹنا ہی نہیں چاہتے. آپ ضد ہی پکڑ بیٹھے ہیں کہ نہیں سنسار بھی رہے گا ہی، تو پھر سمبھو ہی نہیں ہے، پھر ستسنگ کا کوئی فائدہ نہیں. حالانکہ ستسنگ لے جائیں پھر بھی لیتے رہیں، خوب لیں، جتنا بڑے ستسنگ لینا بڑھتا جائے تو آج نہیں تو کل وہ کہا نا سل پر رسی کے نشان پڑ جاتے، آتی جاتی بار بار تو سیلا کو کاٹ دیتی، پتھر کو کاٹ دیتی. پتھر ہے اگیان. اب سوچو اس پر ستسنگ رسی ہے نرم ہلکی، اب پتھر اتنا سخت، اتنا کٹھور، اور رسی اتنی کمزور، پر گھڑی 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 آئے جائے آئے جائے آئے جائے تو اس کو کاٹ سکتی ہے. تو کیا کرنا پڑے گا؟ اسی طرح سے ستسنگ اس رسی کو بار 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 پتھر پر پھیرتے ہیں، ایسے پھیرتے رہیں، دھیرے دھیرے یہ جاتا رہے. اب کتنے آپ کی تتپرتا ہے، کتنی تورا سے آپ لیتے ہیں ستسنگ، اور کتنی تورا سے اس کو استعمال کرتے، عمل کرتے ہیں، اتنا اتنا گیان آتا جاتا ہے، سنسار چھوٹتا جاتا. جتنا جتنا سنسار جائے اتنا اتنا گیان ہے. تو ہم کو کم سے کم اتنا تو لے کے شروع سے ہی چلنا پڑے کہ بھیا میں سنسار جانے کی پریکٹس کر رہا ہوں، ابھیاس کر رہا ہوں. بات وہی ہے جو گیتا میں کہا کہ ویراگیہ اور ابھیاس سے ہی من کنٹرول ہوتا ہے. من ہے نا گیان، من یعنی جو مان رکھا وہ من ہے، نہیں ماننا پڑ رہا. اب کتنا کتنا مان بیٹھے ہیں آپ کہ میں جو کر رہا ہوں وہ بالکل صحیح ہے. اب غلط سے غلط کام کو بھی آپ نے صحیح ٹھہرا رکھا ہے، اس لیے تو کر رہے ہو، نہیں تو کرتے کیوں؟ اب جب آپ نے اس کو اتنے غلط کو صحیح مان رکھا ہے، اب اس کو غلط بتا رہے ہیں. اب کیونکہ آپ نے اس کو اتنا ستیہ مان رکھا ہے،
اب یہاں تھوڑا سا آپ کو جھوٹ بتائیں اس کو تو ایک دم مان بھی نہیں لیتے. آپ کو لگتا ہے کیوں مان رہے ہیں؟ اپن جو کر رہے ہیں تو کیا غلط کر رہے ہیں؟ ہاں، اب کسی نے سمجھا دیا کہ ایسا کھاؤ گے تو اتنی بیماری نہیں ہوگی، اتنے سوستھ رہو گے، ایسا رہو گے، ویسا. اب مرے جا رہا ہو ویسا کھانے کے لیے. سنسار ہی ہے، سواستھ بھی سنسار ہی ہے. سوستھ رہ کے کرو گے کیا؟ زندگی بڑھ جائے گی، 100 سال جی لو گے، کنتو اجان بھری زندگی 100 سال کی بھی کس کام کی؟ اس سے تو اچھا جلدی مر جائیں. اجانے آدمی خود بھی دکھ پاتا ہے اور دوسروں کو بھی دکھی کرتا. نہ سکھی رہ سکتا نہ سکھی کر سکتا. تو کیا فائدہ؟ یہ گندگی پھیلائیں گے تو اس سے اچھا تو مر ہی جائے. جینا ہے تو صرف سکھی رہنے اور سکھی کرنے کے لیے، بلکہ یوں کہیں کہ سکھ دینے کے لیے. کیونکہ سکھ لینا تو اپنے آپ ہو جائے گا. سکھ لینے جاؤ گے تو کبھی نہیں ملے گا، آنندت ہونے جاؤ گے تو نہیں ملے گا. پھر سکھ دینے سے سکھ ملتا ہے، ایک بات دھیان رکھیں. تو سکھ دینا تمہارا اجان کیوں برا ہے، کیوں ہٹانا چاہیے؟ اس لیے ہٹانا چاہیے کہ اجان کسی کو کبھی بھی سکھی نہیں کر سکتا، آنند نہیں دے سکتا. آپ اجان پوروک کرم کریں گے، وہ کسی کا بھلا کریں گے کیا؟ اور کسی کا بھلا نہ ہوا تو آپ کا بھلا کیسے ہوگا؟ آپ کا بھلا کسی کے بھلا کرنے پر نربھر کرتا. اجان جائے اور اجان اتنا سا سکامتا، سوارتھ بھاونا، مجھے مل جائے، مجھے مل جائے، یہ اجان ہے. اور جب مجھے مل جائے تو دوسروں کو بھلا نہیں کر سکتا. یہ جائے کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے تو پھر کائے کے لیے کرو؟ دوسروں کے بھلوں کے لیے. اور دوسروں کے بھلوں کے لیے کرا تو آپ اپنے آپ کو اچھا مل جائے گا. اچھا مل جائے گا تو آپ آنندت ہو جاؤ گے، آپ سکھی ہو جاؤ. تو سکھی رہنے کا طریقہ ہے ایک ماتر لوگوں کو بانٹے، دینا سیکھے. آپ دیں گے تو آپ کو لوگ دیں گے، آپ دیں گے تو لوگ دیں گے تو آپ سکھی ہو جائیں گے، آنندت ہو جائیں گے. آپ نے زمانے سے کیا سیکھا؟ سنسار یہی ہے، پراپت کر لو، دینا نہیں سیکھا. جب دینے بھی جاتے ہیں تو بڑی مشکل سے آپ 10 دیتے ہیں تو 20 لینا چاہتے ہیں، تو واستو میں دیا ہی نہیں. وہ ایک دیا، 2 لینا چاہتے ہیں، بھیتر 2 لینے کی اچھا، تو دیا کہاں؟ دیا تو اس کو دیا کہتے ہیں کہ دیا پر لینے کی کوئی اچھا نہیں، پراپت کرنے کی کوئی اچھا نہیں. اس کا نام دینا. اب آپ کہتے ہیں کہ بھگوان جانے کون سا پاپ کیا ہے کہ مصیبتیں پیچھے ہی نہیں چھوڑتی، تکلیفیں پیچھے ہی نہیں چھوڑتی. ارے بھائی وہ تو زندگی بھر دکھ پانا ہی تو آئے ہو یہاں. پھر سکھ پانا ہے تو گیان کی ضرورت ہے، اور گیان ملے گا کسی کو دینے سے. ارے بولو ہم تو دے دے کے بھی ہار گئے. کب تک دیں؟
آپ نے دیا نہیں ہے، بالکل نہیں دیا. جو دیا ہے وہ صرف اس لیے کہ ملے گا، اس آسا میں دیا. اس کو دینا نہیں کہتے، وہ تو لینے کے لیے دیا. تو دیا کہاں؟ پھر دیا تو وہ جب کہلاتا جب دیں اور لینے کی کوئی آکانکشا نہیں، کوئی اچھا نہیں، تو پھر دیا. اب جب لینے کی اچھا ہے تو کیا بات کر رہا ہو؟ خاندان کے لیے، پریوار کے لیے، بچوں کے لیے، پتنی کے لیے، ماں باپ کے لیے مر مٹے. ہم تو سب کچھ دے دیا، ہم نے تو لٹا دیا ان کو. دیا نہیں ہے تم نے کچھ بھی. پھر یہ تو اس لیے کہ ان سے ملے گا، اس آسا میں دیا کہ بیٹا ہے، آج اس کو دے دیں گے تو کل ہماری سیوا کرے گا. پراپت کرنے کی اچھا سے ہی کچھ دیا، اس کو دینا نہیں کہتے ہیں. یہ تو لینے کے لیے دیا. ان کو بھی دے سکتے، دینا ہی ہے تو کسی اور دیں. یہ سکا کہا کہ بیٹے کو نہیں دیں، کہ باپ کو نہ دیں، کہ بھائی کو نہ دیں، کہ پتنی کو نہ دیں، کہ پتی کو نہ دیں. دے دو، کنتو بنا لینے کی آکانکشا. کوئی اچھا نہیں لینے کی، اب چاہت نہیں ہے. ہاں مل جائے تو رکھ لو، کوئی دقت نہیں، کنتو اچھا بالکل مت رکھو. اچھا ہی دکھ دائی ہے. مگر آپ بنا کچھ پانے کے کچھ دینا تو چاہتے ہی نہیں کبھی. سگے بیٹے کو بھی دیں گے، روٹی کھلا رہے ہیں، پال رہے ہیں. یدی آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ بیٹا تو میرے جوتے مارنے والا ہے، بڑا ہو کے میرے کو کچھ نہیں دے گا، تو آج ہی اس کا پالن پوشن نہیں کرو، مار ڈالو اس کو. پھر اس لیے کر رہا ہوں کہ میرا نام کرے گا روشن. اور پھر روشن نہ کرے تو دکھی ہوتے ہیں. اس دینے بھی آپ کو دینے کس سے کا بھی دکھ آ گیا. کیوں؟ کہ اپیکشا. میں ابھی ایک کو صلاح دینے والا تھا، دی میں نے. کوئی یہاں آنا چاہتے تھے اور میں نے پوچھا کہ میں آشرم آ جاؤں کیا، یہیں رہوں گا. میں نے کہا آ جاؤ، کوئی دقت نہیں. مگر آج جتنا دھن تمہارے پاس ہے وہ ادھر ہی دے کے آ جانا. اب تم کیا سوچتے ہو کہ یہ ہم آشرم کو دے دیں گے اور زندگی بھر آشرم میں عیش کریں گے. یہ بھی انویسٹمنٹ ہی کرا. اب تمہارے حساب کا عیش نہیں ملا تو دکھ لگے گا، بہت دکھی ہوگے. اس لیے کچھ رہے گا نہیں، کچھ دو گے نہیں، اور دو گے نہیں تو اپیکشا کرو گے نہیں، اور اپیکشا نہیں کرو گے تو دکھ نہیں ہوگا. اپیکشا کا دکھ ہے تو کم سے کم یہاں تو دو ہی بات. ہاں یہ حساب رکھ لو، اپنے کو سب حساب آتا ہے کہ دو نہیں تو لو بھی نہیں، کیونکہ یہ لینا بھی اتنا ہی دکھ دائی ہے جتنا دینا. پھر اسی لیے تو ایمانداری کا کہتے ہیں روز کہ ایمانداری رکھو. جتنا دیا
جتنا لیا اتنا دے دو. اب لینے میں ہم کم آنکتے ہیں، حساب نہیں کرتے برابر، دینے میں برابر حساب کرتے ہیں کہ میں نے لیا کیا، کہ بولے اتنا لیا 5 روپے، 5 روپے لوٹا دوں. وہ برابر ایمانداری دیکھنا کیا آنا چاہیے کہ 5 روپے کا تو فلاں سامان لیا، باقی اپیوگ میں نے کتنا کرا. پھر کیا وہ بھی تو ایمانداری چاہیے نا. بھئی یہاں ہم کمرے میں بیٹھے ہیں، کمرہ بنانے میں کتنے پیسے لگتے ہیں، اس کا اپیوگ تو کر رہے ہیں نا. اب جب اپیوگ کر رہے ہیں، کل ضرورت پڑے گی سدھرنے کی یا پھر سے بنانے کی، تو پھر کیسے بنے گا؟ اور نہیں بنے گا تو کہاں رہیں گے؟ اس لیے بھیا اس کا اپیوگ بھی کیا ہے تو اتنا پورتا اس کی مرمت بھی کر دیتے ہیں. کیونکہ زیادہ دے دو گے تو بھی گڑبڑ ہے، پھر نکالنا چاہو گے، بھولو گے ہے نہیں، یا تو بھول جاؤ. میں کہتا ہوں کوئی بھی یہاں کچھ دیتا ہے تو میں کہتا ہوں بھیا اس کو بھول سکے تو دینا، اور نہیں تو مت دے. کیونکہ عادت پڑی ہوئی تو 5 دیتے ہو 10 نکالنے کی، 5 دیا ہے تو 10 نکالنے کی کوشش کرتے ہو، اور یہ پاپ ہے. 10 نکالنے دو گے، اور بھائی سامنے والا بھی تو آدمی ہی ہے، وہ کیوں 10 نکالنے دے گا؟ دیکھ رہا وہ بھی حساب کرتا ہے، تو دیے تو 5 اور 10 کس بات کے لیے دے گا نہیں، اور دے گا نہیں تو تمہیں دکھ ہوگا. یہ ہے دکھ کا کارن. تو سنسار بیچ میں آنے ہی مت دو نا. ہاں اب نہ آنے دو. دوسری طرف یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بھائی ستسنگ لینے آؤ. اب ستسنگ لینے آؤ گے تو تمہارا سنسار بھی لے کے آؤ گے. میرے کو آج ہی انوبھو ہوا. تم سب کو بہت شوق ہے سنسار کا، سب کا سب یہ کوشش کرتے خوب لوگ بڑھے ہیں، خوب لوگ آئیں گے. ہم بھی آتے ہیں تو ان کو بھی آنا چاہیے. بہت فائدہ ہو رہا، ہم کو فائدہ ہو رہا تو ان کو بھی ہونا چاہیے. تھوڑی سی بھاونا یہ، باقی جانے کیا کیا ہے. باقی بھائی میں جہاں بھی جاؤں گا میں اپنا پورا ہی جاؤں، تو میری اچھائی میرے ساتھ جا رہی ہے. آپ کے گھر آیا میں تو میرے ساتھ میری اچھائی آئی تو برائی بھی آئی ہو. پورا ہی آیا ایسا تو آ نہیں سکتا کہ اچھائی لے کے آپ کے گھر آ جاؤں، برائی کو اتنا ادھر ہی چھوڑ جاؤں. ایسا کوئی ہے نہیں جس میں برائی نہ ہو اور اچھائی اچھائی ہو. اب آتا ہے کوئی تو وہ دو ہی چیز لے کے آیا ہے، اس کی گندگی بھی اور اس کی صفائی بھی. اب میرے کو تو صفائی دیکھنا، گندگی کو کیا کروں گا، اس کی بری عادتوں کو کیا کروں گا، اس کا برا پنا کو کیا کروں. مگر آئے تو گئی دو ہی چیز. اب 25 جنے آئے تو 25 کی برائی بھلائی آئی، اور 100 آئے تو 100 کی برائی بھلائی آئی. بہت تکلیف ہو جاتی ہے. وہاں پھر ہزاروں طرح کے نیم، اور نیم کہاں سے لائے؟ وہ ہم بھی منع ہے.
اور اس سے پھر اور تکلیف، اور سڑان آتی ہے ایسی جگہوں پر جہاں بہت لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، وہ سب سڑ گئی ہے، کچھ بھی اچھا ہی نہیں ہو. کیوں کہ سب برائی لے کے تو آئے ہیں، اکٹھی ہو گئی، بہت ڈر لگتا ہے. اس لیے میں نے کبھی کوشش نہیں کی کہ یہاں پر بہت لوگ اکٹھے ہوں. کیا کروں گا اکٹھے کر کے؟ میں اتنے لوگوں کی برائی بھی تو آئے گی نا، وہ سب میں ہے. دنیا کا کوئی آدمی ایسا نہیں ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس پہ ایک ہی چیز ہو، ہے تو دونوں چیز. میرے کو کبھی کبھی تو یہ بھی کرنا پڑتا ہے. کیا کروں؟ یدی ان چیزوں کو برداشت نہ کر سکوں تو پھر کیا کروں؟ ہاں بھائی، آپ میں اتنی برائی ہے، بھلے ہی وہ برائی نہیں ہے، آپ مانتے نہیں ہو اس کو برائی، آپ کے لیے وہ اچھا ہی ہو سکتی، پر میرے لیے بھائی میرے کو تو یہاں رہنا ہے کہ چلے جانا ہے. اب جب میرے کو یہاں رہنا ہے اور جو چیز آپ لے کے آئے ہیں وہ مجھے پسند نہیں ہے، میں اس کو برائی مانتا ہوں، آپ اس کو بہت اچھے سمجھتے ہیں. جب تو آپ نے اپنا رکھی اس کو، آپ نے بیڑی پی رہے ہیں، تمباکو کھا رہے ہیں، گٹکا کھا رہے ہیں، کچھ بھی، آپ اس کو بہت اچھا سمجھتے ہیں، اس لیے اس کو اپنا رکھا. اب میرے کو وہ اچھی نہیں لگتی، میں نے اس کو برا مان رکھا ہے. اب آپ کو وہ چاہیے، میرے کو وہ نہیں چاہیے. اب یہاں دونوں کا سنگھرش ہوگا. اب سنگھرش ہوگا، میں منع کروں گا کہ نہیں بھی یہاں یہ نہیں چلے گا یار، اور تم کہو گا اتنی اچھی چیز کیوں نہیں چلے گی یار، ہم تو کریں گے. پھر میرے کیا کرنا پڑے گا کہ بھئی یہ یہاں نہیں کر پاؤ گے. اب جب یہ کہوں گا کہ یہاں نہیں کر پاؤ گے تو آپ کو برا لگے گا کہ واہ یار، ایک طرف تو بلاتے ہو کہ آؤ یہاں، آپ کو بہت گیان ملے گا، بہت دھرم ملے گا، ستیہ سیکھنے کو ملے گا، اور دوسری طرف بھگا. کیا کروں؟ میری مجبوری ہے. اس لیے پہلی شرط کیا ہوگی؟ پہلی شرط یہ ہوگی کہ جو یہاں ہے اس کے پاس آنا ہے تو پھر اس جیسا رہنا پڑے گا. اب میں نے کل بھی ایک پروچن میں یہ ادہرن دیا تھا کہ ایک جنا یہاں رہ رہا تھا، میں باہر گیا، اس بیچ اس نے سب پیڑوں کو کاٹ دیا، قلم کر دیے، چھوٹے کر دیے. میں نے کبھی ایک پتا توڑتا ہوں تو مجھے دکھ ہوتا ہے. ابھی گلوئی کے پتے کھاتے ہیں تو میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ یہ پیلے پتے توڑ کے لاؤ، یہ ہرے مت توڑنا. کیوں کہ پیلا تو سوکھ ہی رہا ہے، جا ہی رہا ہے، اس کو کھا جائے. وہ ہرے پتے میں تو ابھی بہت سمبھاونا ہے، جیون ہے وہ، کیسے کھایا جائے، کیسے توڑا جائے. اب میرے کو اچھا نہیں لگتا. اب ان نے تو بھلے ہی آپ بھی مانیں گے اس بات کو کہ وہ پیڑوں کی کٹنگ کرنا ضروری ہے، بولے ان کی گروتھ ہوتی ہے، ان کا وکاس ہوتا ہے، وہ بڑھتے ہیں، پھیلتے ہیں، اچھا ہوتا ہے. مگر میں کیا کروں، مجھے دکھ ہوتا. تو
भैया मैंने बड़ी मुश्किल से इनको बड़े किए हैं, या यूँ कहो कि मैंने मेहनत की है इसके लिए, और मेरे को ये पसंद है, मेरे को वो अच्छा नहीं लगता, तुम काट के फेंक दो। भले ही उससे फायदा ही होता, हर चीज़ जो नुकसान करती वो फायदा भी करती है, ऐसी बात नहीं। किंतु मेरे को ऐसे फायदे नहीं, क्या करूं? तो अब ऐसी बात में तो वही बात है, कल भी मैंने प्रवचन में कहा था कि गुरु की आज्ञा मानो भाई, उसकी कभी न करो बुराई। भाई यहाँ आए हो तो मेरी चलेगी, तुम्हारी नहीं चलेगी, तुम्हारी बहुत अच्छी भी है, तो अच्छाई का फल वहाँ आप लोग क्या कर सकते हैं? मेरा अनुभव, मैं ऐसा मानता हूँ कि ये ज्ञान है, और ज्ञान है तो आपको फायदा लेना आए हो, ले सको तो वो लो। आप जिसको फायदा मानते हो वो फायदा मुझे पहुंचाना चाहते हो, मुझे चाहिए नहीं, इसलिए मुझे मना करना पड़ता। भले ही वो बहुत अच्छी चीज कर रहा हो, फिर भी मेरे को नहीं चाहिए। भाई ये मत करना। एक दिन आए, बड़ी सफाई पसंद, खूब सफाई, ये इधर भी साफ करे, उधर भी साफ करे, इधर भी साफ करे, 24 घंटे सफाई में ही लगते। तो मैंने कहा भैया ये मेरे को पसंद नहीं है। अब बहुत अच्छी चीज होगी भले, किंतु तुम 24 घंटे सफाई करते रहोगे, सब साफ कर दोगे, इतने की आवश्यकता नहीं है। ये तो हमारी अपनी अपनी सोच है। आदमी, अब मैं चड्डी बनियान एक दिन छोड़ के पैर बदलता हूँ, सोचो आप, कितनी बड़ी बात है ये। आप नहाते हो रोज बदलते हो, हैं? हो सकता है आप बहुत अच्छी बात जानते हो इसको, मगर मैं इसको अच्छा नहीं समझता। लाइट में बहुत कम जलाता हूँ, वो जो सरकार मिनिमम वोल्टेज जलाने को कहती है, मेरे वो भी पूरे नहीं होते कभी, कभी नहीं हुए, फिर भी बिल भरता हूँ। अब तुम कहते हो ऐसा कंजूस के पास आप क्या करेंगे? हम लाइट ही जलाने देता। मैं नहीं ऐसा मानता हूँ कि हमारी ये फिजूल खर्चियाँ हमको चोरी करना सिखाती, इसलिए जरूरत नहीं है, लाइट की जरूरत ही नहीं। मैं तो ये कहूँगा, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि आँख की भी जरूरत नहीं। ज्ञान के लिए आँख की क्या जरूरत है? आँख बंद कर लो तो ज्यादा शक्ति मिलती, ज्यादा खुशी मिलती। अब वो बात आपको जमती नहीं, अब जमती नहीं तो पढ़ती नहीं, पढ़ती नहीं तो आगे काम बढ़ता नहीं। तो भैया इसलिए बहुत कठिन है, संसार और ज्ञान दोनों साथ साथ रहते। तुम संसार लेके आते हो, मैं संसार बाहर रखने का कहता हूँ। ठीक है, आज इतना ही। खत्म करो ये, कब तक